السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیسن نمبر 178، آیت نمبر 11 سے 26 تک۔ ہم سبق نمبر 177 کو دوبارہ سے دیکھیں گے۔ میں کچھ سوال آپ سے پوچھوں گی یہ جاننے کے لیے کہ آپ کتنی بات سمجھیں، ٹھیک ہے؟ ان الذین جاءوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو افک یعنی جھوٹ بہتان گھڑ لائے۔ افک بات کے پھیرنے اور بات کو بتنگڑ بنانے کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں افک سے مراد بدترین جھوٹ ہے، اور وہ اس لیے بدترین ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ پر باندھا گیا تھا۔ کسی عام انسان پر جھوٹا الزام لگانا بھی جرم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا آپ کے اہل بیت پر کوئی الزام لگانا بدترین جرم ہے، کیونکہ اس سے صرف آپ کی ذات نہیں، آپ کا مشن بھی متاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اشارہ ہے کس طرف، کس بہتان کی طرف؟ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر عبداللہ بن ابی کی طرف سے لگایا گیا تھا۔ کس موقع پر یہ ہوا تھا؟ کس جنگ کے لیے گئے تھے؟ اس جنگ کا نام کیا تھا؟ غزوہ بنو مستلق۔ اس کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے تجلیات نبوت سے آپ غزوہ بنو مستلق پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ ہوم ورک لکھ لیجئے، یہ پیج نمبر 244 پہ ہے۔ اس واقعے کی تفصیل جو تجلیات نبوت میں دی گئی ہے، اس کو بھی آپ خود سے دوبارہ اچھی طرح پڑھ لیں، کیونکہ جب کلاس میں بولا جاتا ہے تو سب کچھ لکھا نہیں جا سکتا، تو اس سے آپ توجہ سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید سمجھ پائیں گے۔ عصبۃ منکم، عصبہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 40 افراد پر مشتمل اور طاقتور مردوں کی جماعت، اور مراد اس سے یہاں گروہ ہے۔ اور اس گروہ میں کون لوگ شامل تھے؟ ان کے نام کیا ہیں؟ حسان بن ثابت، مصطح توئے کے ساتھ، حمنہ بنت جہش، کون تھی وہ؟ زینب بنت جہش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، ان کی یہ بہن تھی سگی۔ عصبۃ منکم، منکم سے مراد کون ہے؟ مسلمان مراد ہیں، اور جو بڑا شخص تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی تو مسلمان نہیں تھا، پھر کیوں کہا گیا کہ منکم؟ کیونکہ افک گھڑنے والوں میں سب سے بڑا تو وہی تھا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ صرف ایک ذہن کھولنے والا سوال ہے۔ وہ ظاہراً مسلمان تھا چونکہ، اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے گروہ میں شامل کرتا تھا، اس لیے اسے منکم ہی کہا گیا، ٹھیک ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا تھا کس سے؟ مسلمانوں سے۔ بظاہر وہ مسلمان ہی تھا، منکم اس لیے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ لا تحسبوہ، نہ تم سمجھو اس کو، اس کس کو؟ افک کو، یعنی اس بہتان کو یا اس واقعے کو تم اپنے حق میں شر لکم، برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا حادثہ جو بظاہر کسی بھی طرح انسان کے دل کو نہیں لگتا، اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے؟ آپ کے خیال میں اس میں کیا بہتری تھی؟ منافقین کی منافقت کھل گئی، مسلمانوں کی مزید تربیت کا موقع ملا، مزید بہت سے معاشرتی احکامات کو بیان کرنے کے لیے ایک مناسب پلیٹ فارم تیار ہو گیا۔ اس موقع پر جو صدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت عائشہ کو، آپ کے گھر والوں کو، صحابہ کرام کو، پورے مسلمان معاشرے کو پہنچا، اور جو انہوں نے صبر کیا اس پر جو اجر و ثواب تھا وہ سب کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت سے معاشرتی آداب اور احکامات ملے، اور ہم سب کے لیے سبق کیا ہے اس میں، اور دین کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں بہت بڑا سبق یہ ہے کہ سچائی کبھی نہیں چھپتی،
سچائی نقصان نہیں دیتی. جب انسان سچا ہوتا ہے تو اس کی سچائی کہیں نہ کہیں ضرور کھل کر رہتی ہے. تو سچ بولنے والوں، سچائی کا ساتھ دینے والوں اور سچائی پر عمل کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ثابت قدم رہنا چاہیے، اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ اپنے مقصد کو نہ بھولیں. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ہر ایک کے لیے ان میں سے، امرئ شخص، ہر شخص کے لیے ان میں سے. کن میں سے؟ جن لوگوں نے یہ الزام لگانے میں حصہ لیا تھا اور بات کو آگے پہنچانے اور بڑھانے میں سرگرم رول پلے کیا تھا، ان میں سے. اور وہ کون تھے؟ ان کے نام پہلے بتائے جا چکے ہیں. کیا ہے ان کے لیے؟ مکتسب من الاثم، جو بھی انہوں نے کمائی کی گناہ میں سے. گویا جھوٹ گھڑنا تو دور کی بات، جھوٹ کو پھیلانا اور جھوٹ کو آگے پہنچانا اور سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق مشہور کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کا کام ہے. یعنی جھوٹی بات کرنا بھی گناہ ہے، لیکن اس کو پھیلانا بھی آگے گناہ ہے. تو یہاں یہ صحابہ کرام جو تھے جنہوں نے اس کی تشہیر میں حصہ لیا تھا، ان کو بھی یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس تشہیر کا جتنا حصہ ان کے ذمے ہے وہ انہی کے ذمے ہے. تو اس سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی شخص خواہ کسی بھی مقام پر ہو، لیکن اگر وہ کوئی غلط بات کرتا ہے تو اس کی بھی پوچھ ہو سکتی ہے. والذی تولی کبرہ، اور وہ جس نے اٹھایا اس کا بڑا بوجھ. کس کی طرف اشارہ ہے؟ عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ ہے. یہ نام یاد رکھیے کیونکہ یہی تو اس پورے افک کا مرکزی کردار ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین. تولی کبرہ منہم، ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. بہت بڑا سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ وہ شروع کرنے والا تھا. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہ منافق تھا، اور قرآن پاک میں منافقین کا انجام کیا بتایا گیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. تو یہ ہے عذاب عظیم، جہنم کے بھی سب سے نچلے درجے کا عذاب، سخت ترین عذاب. لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ جب تم نے سنا اس کو. تم کون ہے؟ یہاں عام مسلمانوں سے خطاب ہے، اور ہو سے مراد کیا ہے؟ افک، جھوٹا الزام. یعنی کیوں نہیں جب تم نے اس جھوٹے الزام کی بات سنی تھی تو پھر تردید کیوں نہ کی. ظن المؤمنون والمؤمنات، سوچا، گمان کیا، یقین کیا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے. مردوں اور عورتوں دونوں کی بات الگ الگ کی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرد اپنے آپ کو صفوان بن معطل کی جگہ رکھ کے دیکھیں کہ کیا اگر وہ ان کی جگہ ہوتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرتے یا سوچتے. تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارا ایک بھائی جو صاحب ایمان ہے وہ اس درجے کا ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیوی کے لیے بری نیت کرے یا کوئی برا فعل کرے؟ اور مؤمنات حضرت عائشہ کے مقام پہ خود کو رکھ کر دیکھیں کہ کیا اگر وہ وہاں پر کوئی ہوتی تو وہ ایسا کام کرتی؟ کیونکہ ایمان اور زنا تو دو مختلف چیزیں ہیں. تو صاحب ایمان لوگوں کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا. بِأَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں کے ساتھ، یعنی اپنے ہی بارے میں وہ کیا سوچتے. مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں بھلائی کی بات کیوں نہ سوچتے؟ یعنی ان کے لیے سوچنا گویا اپنے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ تمام اہل ایمان ایک جان کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے. وقالو، یہ اس سے بھی متعلق ہے، لولا، یعنی لولا قالو، لولا ظن اور لولا قالو، کیوں نہ گمان کیا اور کیوں نہ کہا. ٹھیک ہے. ھذا افک مبین، کہ یہ تو کھلا جھوٹ ہے، کھلا بہتان ہے. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر کوئی لگا رہا ہو تو
چپ کر کے سننا نہیں چاہیے. اس موقع پر خاموشی ناپسندیدہ ہے، اور خاص طور پر مومن مردوں اور عورتوں دونوں کے بارے میں. اگر کوئی شخص اپنے شر کی وجہ سے مشہور ہے، یعنی کسی کا یہ پیشہ ہی ہے یا غلط کام وہ کرتا ہی ہے، تو ایسے موقع پر تو انسان خاموشی اختیار کر سکتا ہے. لیکن ایک شخص جو نیکی اور تقوی کے ایسے درجے پر ہو، اس پر اگر اس قسم کی کوئی بات کہی جا رہی ہو تو خاموش نہیں رہنا چاہیے. قالوا ھذا افک مبین، کھلے الفاظ میں تردید کرنی چاہیے، کھلے الفاظ میں. ٹھیک ہے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون. اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر ایسا الزام لگائے تو پھر ہمیں اس سے کیا مطالبہ کرنا چاہیے؟ گواہ پیش کرو. کون تھا تمہارے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا؟ یعنی یہ ایک اور بہت اچھا نقطہ بتایا گیا ہے کہ افکن مبین کے علاوہ اگر کوئی مثلا زندگی میں آپ کے سامنے کسی کی بات کرے تو آپ اس سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ کیا تمہارے ساتھ 4 ایسے مرد ہیں عاقل بالغ آزاد جو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں یہ؟ اور اگر نہیں دیکھا تو حق نہیں زبان کھولنے کا. یہ ایمان کا تقاضا ہے، ہاں وہ کوئی بھی شخص ہو، کیونکہ کسی کی عزت کو نقصان دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی کی جان لینا، خون بہانے کے برابر ہے یہ. کیوں؟ کہ مومن کی جان کی حرمت، عزت کی حرمت، اس کے مال کی حرمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے. مثلاً اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے بہت برا کیا، بہت بڑا مجرم نظر آتا ہے. لیکن اگر کوئی کسی پر جھوٹا الزام اتنی بڑی برائی کا لگا دے اور انسان اسے لائٹلی لے تو یہ تو پھر بےغیرتی کی علامت ہے. دوسروں کو جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن یا ماں کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے. اور ویسے اس میں قانونی مسائل بھی ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرے تو پھر اس کو 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، جس کا ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں حد قذف کے باب میں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عذاب عظیم، تو پھر تمہیں بھی عذاب عظیم پہنچتا. یہاں تم سے مراد کون ہے؟ مسلمان. یعنی یہ الزام اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم تھا، اللہ کو اس قدر غضبناک کرنے والی بات تھی کہ اس کے نتیجے میں سب کی پکڑ ہو جاتی. کیوں؟ قصور تو 2-3 لوگوں کا تھا، سب کی کیوں پکڑ ہوتی؟ یعنی کہ غلطی 3 لوگوں کی اور پکڑ سب کی. وائے؟ اگر کسی معاشرے میں کوئی برائی کرتا ہے اور پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا اور لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو اس کی بعض اوقات خرابی یہاں تک پہنچتی کہ پورے کا پورا معاشرہ لپیٹ میں آ جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ کیا ہوگا؟ ایسا وقت آئے گا کہ تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اور پھر یہ ہے کہ اگر عذاب آتا ہے تو پھر آٹے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے مچھلیاں پکڑی تھیں ان کی شامت تو آئی، لیکن جنہوں نے روکا نہیں تھا وہ بھی پکڑے گئے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے جس کا وبال صرف ظالموں پہ نہیں پڑے گا بلکہ اس سے متاثر باقی لوگ بھی ہوتے ہیں. گھر میں اگر ایک بچہ آگ لگائے تو کیا صرف بچے کو ہی نقصان ہوتا ہے؟ ہاں، پورا گھر متاثر ہو سکتا ہے. تو بعض خرابیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کا سد باب نہ کیا جائے تو وہ پھیل کر جنگل کی آگ کی طرح وسیع پیمانے پر تباہی کا سبب بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اذ تلقونہ بألسنتکم، تلقون کا لفظ لقیہ سے ہے، کسی چیز کو پا لینا یا اس کے سامنے آنا. ملاقات بھی آمنا سامنا کرنے کو کہتے ہیں. ایک دوسرے سے ملنا کیسے ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے سامنے آ کر. اور کسی چیز کے پاس پہنچ کر اسے لینے کے لیے بھی آتا ہے، استقبال کرنے کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ.
تلقونہ یعنی تم اس کو قبول کر رہے تھے، لیتے جا رہے تھے، کوئی روک نہیں رہا تھا. اس کا ہی مطلب نہیں کہ وہ سب یقین کر رہے تھے، مطلب یہ ہے کہ جب تک پوری طرح روک تھام نہیں کی گئی تو ایسا ہی ہے گویا تم نے اس کو مان لیا. ایک چیز کو اگر آپ دل میں برا کہتے بھی ہیں لیکن آپ دوسرے کو نہیں کہتے کہ نہیں کرو یہ غلط ہے، خاموشی کیا ہے؟ نیم رضا، کہ آپ بھی شاید رضامند ہیں اس بات پر. تو استلقونہ بألسنتکم، زبان سے لینا یعنی بول رہے تھے تم بھی. وتقولون بأفواہکم، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہ سے. بات تو منہ سے ہی کی جاتی ہے، پھر یہ کیوں کہا گیا تم اپنے منہ سے کہہ رہے تھے؟ اس کو تھوڑا سا اور آپ لٹرلی دیکھیے کہ کوئی بات آپ نے سنی اور بغیر سوچے بول دی، تو مومن کا کلام صرف زبان کا نہیں ہونا چاہیے، وہ دل سے نکلی ہوئی بات ہونی چاہیے، سوچے سمجھے کی ہوئی بات، اور خاص طور پر جس بات سے کسی کی عزت یا اس کا نفع نقصان وابستہ ہو. وہ بات صرف سن کے آگے بول نہیں دینی چاہیے بلکہ اس پر غور کرنا چاہیے، یہ مراد ہے. تو کہا جا رہا ہے تم لے رہے تھے زبان سے اور پھر منہ سے بول رہے تھے، یعنی تم اس میں سوچ نہیں رہے تھے، تمہیں اس کا علم نہیں تھا. اس میں یہ ہے کہ رضامندی کی حد تک ہے، یعنی ادراک کا مطلب غور و فکر نہیں ہے، پانا. تلقہ کا مطلب استقبال کرنا ہوتا ہے. تلقى الکلام کا معنی ہوتا ہے رضامندی یا خوشی سے بات قبول کر لینا. دیکھیں نا، جو بات آپ کی دل کو نہ لگے تو آپ اسے کیسے لیتے ہیں؟ سنتے بھی پورا نہیں. لیکن اس طرح کے سکینڈلز کی باتیں کس طرح لی جاتی ہیں؟ ایک شخص دوسرے کو، تمہیں پتہ ہے فلاں کی لڑکی کا قصہ، اچھا آپ سارے کام چھوڑ دیں گے کیا قصہ؟ یہ جو توجہ ہے اور یہ جو دھیان ہے یہ ہے تلقی، کہ پوری توجہ سے لے لی، استقبال کیا، یعنی وہ بات قبول کر لی. ٹھیک ہے، اچھا قبول کر کے اب آگے غور نہیں کیا، انالائز نہیں کیا، اس کو یہ نہیں دیکھا کہ بھئی اس کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے، کیا یہ پاسبل بھی ہے یا نہیں. فوراً یقین بھی کر لیا اور یقین کر کے فوراً آگے بھی بول دیا، تو وہ نیچے نہیں اتری، یعنی غور و فکر تک نہیں گئی. یہ مراد ہے اس سے. یعنی قبولیت میں تو جلدی کی اور شوق کا مظاہرہ کیا اور استقبال کیا، لیکن پھر اس کو قبول کرنے کے بعد غور و فکر کے درجے پہ نہیں لے گئے بلکہ فوراً ہی زبان سے لی اور منہ سے بس نکالتے چلے گئے. اور پھر دوسرا اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ تم اپنے ہی منہوں سے کہہ رہے تھے، تم اپنے منہ سے بول رہے تھے، سوچو تو تم کر کیا رہے تھے. یعنی بات کے اندر سیویریٹی ہے، جو اس کی شدت ہے اسے بھی محسوس کرایا جا رہا ہے. ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں تھا، یعنی بغیر سوچے سمجھے، بلا تحقیق. سورۃ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے ہیں کیا؟ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو، پیچھا نہ کرو جس کا تمہارے پاس علم نہیں. یعنی بات گمان پر نہیں، علم پر مبنی ہونی چاہیے. جو بات تم آگے پہنچاؤ، دوسرے تک لے جاؤ، وہ بات سوچ سمجھ کے ہونی چاہیے. منافقین کے بارے میں ہے وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. تو کوئی بھی بات جو انسان منہ سے کہے اور دل اس میں شامل نہ ہو، کیونکہ بولنا سوچ سمجھ کر چاہیے، نہ کہ بے سوچے سمجھے سنی سنائی کو روایت کر دینا. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم سمجھ رہے تھے اس کو آسان. کس چیز کو تم لائٹلی لے رہے تھے، آسان سمجھ رہے تھے؟ اس واقعے کو، الزام کو، اف کو، اپنے اس عمل کو اور اس چیز کو تم نے معمولی سمجھا کہ اس کا گناہ کوئی خاص نہیں. کیونکہ اگر انسان کو یہ پتا چل جائے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا نتیجہ کتنا بھیانک ہے تو وہ اپنی زبان بند کر لے، کہے ہی نہ. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا. کس لحاظ سے بڑا تھا؟ گناہ اور نتیجے کے اعتبار سے
جرم کے اعتبار سے. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین سے متعلق کوئی بھی بات بے سوچے سمجھے نہیں کرنی چاہیے. بہت سے لوگ کہیں کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو دین کے معاملے میں بغیر دعوت کے کود پڑتے ہیں بیچ میں اپنی رائے دینے کو. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سوال جواب کی مجلسیں ہوتی ہیں، میرے ساتھ یہ بہت دفعہ تجربہ ہو چکا ہے کہ کسی درس کے بعد اگر میں نے کہا کہ اچھا کوئی سوال ہو تو کر لیں، سوال ایک نے کیا، اس سے پہلے کہ میں جواب دوں بہت سے لوگ آپس میں جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، خود تبصرہ شروع کر دیتے ہیں اور یہ نہیں سنتے کہ کیا بتایا جا رہا ہے، وہ اپنی بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ بے سوچے سمجھے جلد بازی کرنے کی. تو دین کا معاملہ کو معمولی معاملہ نہیں. کسی کلام کے بارے میں کہہ دینا یہ آیت ہے یہ قرآن میں ہے بغیر سوچے سمجھے، حالانکہ وہ قرآن میں نہ ہو. کسی چیز کو حدیث کہہ دینا حالانکہ وہ حدیث نہ ہو. تو کوئی بھی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا سوچے سمجھے منسوب نہیں کرنی چاہیے. یہ ہلکی بات نہیں ہوتی. ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. جو اللہ نے نہیں کہا وہ اللہ کے نام لگائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف اپنا روب بنانے کے لیے. وہو عند اللہ عظیم، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. ولولا، یہ دیکھیے کہ یہ لولا کا انداز کیا ہے، ڈانٹ کا، دھمکی کا. کیوں نہیں ایسے ہوا؟ آپ دیکھیے کہ جب بچہ کو غلطی کرتا ہے تو آپ اس سے کیسے پیش آتے ہیں. کیوں نہیں کیا یہ؟ تمہیں کیوں نہ خیال آیا؟ تم نے کیوں نہ سوچا؟ تو کیوں نہ کیا تم نے یہ؟ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ، کیوں نہ تم نے کہا جب کہ تم نے سنا تھا اس کو. کس کو؟ اف کو. مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، نہیں جائز ہمارے لیے کہ ہم ایسی باتیں کریں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم ایسی باتیں کریں. کیوں نہیں جائز؟ یعنی یہ مومن کی شان کے بھی خلاف ہے. یعنی کسی کے ایمان اور شان اور وقار اور مروت کے بھی خلاف ہے کہ وہ اپنی مجلسوں میں تیسرے شخص کو بیٹھ کے ڈسکس کرے، اور وہ بھی اس قسم کی باتوں میں. کیونکہ کسی بھی شخص کی گفتگو کس بات کا آئینہ ہوتی؟ اس کی شخصیت، اس کے اندر کا، کہ وہ کیا چیز ہے، وہ اندر سے کیا ہے. تو ہمیں تو یہ زیب ہی نہیں دیتا، اہل ایمان کو تو یہ بات سجتی ہی نہیں. یہ بات تمہارے اوپر، جیسے کسی کو آپ سمجھاتے تو آپ کہتے کہ تمہیں تو زیب ہی نہیں دیتا کہ تم یہ کام کرو. تم کس کی بیٹی ہو، تم کس کی بہو ہو، تم کون ہو، تم نے یہ کیسے کر لیا؟ تم تو اہل ایمان ہو، تم تو پوری دنیا کی ہدایت کے کام پر فائز کیے گئے ہو. تم اپنی مجلسوں میں ایسی باتیں کرو اور تم ایسی باتیں اڑاؤ اور ان کو مشہور کرو. یہ تو زیب ہی نہیں دیتا. اور کیوں نہ تم نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. سبحانک یہاں کیوں استعمال ہوا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے تو کیا مناسبت ہے، کیا موقع ہے اللہ کی پاکی بیان کرنے کا یہاں؟ یعنی یہاں اللہ تعالی کا ذکر کیوں آ گیا اور اللہ کی تسبیح کیوں بیان کی گئی؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی اس بات سے پاک ہے کہ وہ کوئی ایسا پیغمبر بھیجے اور پھر اس کے لیے کسی ایسی بیوی کا انتخاب کرے کہ جس کے اندر کوئی ایسی بات پائی جائے. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے کے لیے دراصل اللہ ہی کی طرف سے تھا. تو سبحانک یعنی اللہ پاک ہے اس بات سے، اللہ کی تسبیح ہے. ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے ایسی بیوی کا انتخاب کرے. ھذا بہتان عظیم، یہ ہے بہتان بہت بڑا، یہ نہیں ہو سکتا. یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے. واعظ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ واعظ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو دلوں کو نرم کرنے والی ہو، خواہ وہ ترغیب کے ذریعے یا ترہیب کے ذریعے. ترغیب ہوتا ہے کوئی رغبت دلانے والی باتیں کر کے، اور ترہیب ہوتا ہے ڈرانے والی بات کر کے.
یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یعنی اللہ تم کو ڈراتا ہے یہاں نصیحت کر کے. کس بات سے؟ ان تعودوا، کہ تم پھر کرو، پھر لوٹو، لمثلہ، اس جیسی کسی چیز کی طرف، ابدن، کبھی بھی. کبھی بھی سے مراد جب تک زندہ ہو، جب تک حیات ہو، پھر کبھی دوبارہ جو ایسا ہو. اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، آئندہ کے لیے یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کبھی نہیں ہونا چاہیے. ابھی تک تو تمہیں پتا نہیں تھا کہ یہ کتنے بڑے درجے کا جرم ہے، اب تم کو پتا چل گیا، آج کے بعد یہ بات نہ ہو. ایسے نہیں جیسے کسی بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو کہ مجھے پتا نہیں تھا یا بھول چوک ہوگی، کہ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، آئندہ اگر ہوا تو پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، اب نہ ہو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ایسی باتوں سے بچو. اچھا، ہم مومن ہونا کتنا آسان سمجھتے ہیں، کتنا آسان سمجھتے مومن ہونا، کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے ہیں اور جنت کی کنجی ہمارے ہاتھ میں ہے، اب ہم جو چاہیں کریں اور جا کے اس کنجی سے دروازہ کھول لیں گے اور آرام سے رہنے لگیں گے. یہاں ہر عمل جو ہے اس کے ساتھ شرط لگا دی جاتی ہے، اگر مومن ہو تو پھر تم ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ ایسی باتیں ایمان کے بھی منافی ہیں. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، یبینو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وضاحت سے بیان کرنا، اور یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے. واضح ہونا اور واضح کرنا، تو یہاں کرنے کے معنوں میں ہے تاکہ اہل ایمان کو بات سمجھ آ جائے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، آیات سے مراد کیا ہوتا ہے؟ علامت. آیت کا لفظی معنی ہوتا ہے علامت. ٹھیک ہے، ہم چونکہ اردو میں بھی آیت استعمال کرتے ہیں اس لیے عام طور پر ترجمہ نہیں کرتے. آیت کا لفظی معنی کیا ہے؟ علامت. ٹھیک ہے، اور آیات کتنی طرح کی ہوتی ہیں؟ کون کون سی؟ کونی اور شرعی. ٹھیک ہے، اور علامت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ علامت کسی بھی چیز کا، یعنی سائن یا سمبل. سائنس کیا بتاتے ہیں؟ مثلاً آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور راستے میں سائن بورڈ آ جاتا ہے، ہاسپٹل ہے یا اسکول ہے، تو اس کا ایک سائن ہے نا. اب آپ سپیڈ اپنی خود بخود کم کر لیں گے. کیوں؟ کسی نے آپ کو کچھ کہا تو نہیں، سائن دیکھ لیا آپ نے. ٹھیک ہے، تو آیات سے مراد وہ علامتیں ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ تعالی تک پہنچاتی ہیں، جو اللہ کی پہچان کراتی ہیں. تو کونی آیات بھی اور شرعی آیات دونوں کا مطلوب اور مقصد کیا ہے؟ کیا کرنا؟ اللہ تک پہنچنا. ٹھیک ہے، اللہ تمہارے سامنے آیات کو واضح کرتا ہے، یعنی احکامات کو اور بہت سے دلائل کو، امر اور نہیں سے متعلق. واللہ، اور اللہ، علیم، علم والا ہے. وہ علم والا ہے تو تمہیں بھی علم دے رہا ہے، تمہیں بھی بتا رہا ہے. حکیم، حکمت والا ہے. حکیم کا لفظ حکم سے ہے. حکیم کا لفظ کس سے ہے؟ حکم سے. اور کس سے ہے؟ حکمت سے. حکم اور حکمت دونوں سے. تو اللہ حکیم ہے، یعنی حاکم بھی ہے، فیصلہ کرنے والا بھی ہے، اسی کا حکم ہر چیز پہ چلتا ہے. لہذا یہ احکامات وہی تم کو دے رہا ہے جس کے احکامات سورج پر چل رہے ہیں، چاند پہ، زمین پہ، آسمان پہ، ہر چیز پر. سمندر اسی کے حکم کے تابع ہے، پوری کائنات میں اس کا حکم ہے. الا لہ الخلق والامر، اسی کی ہے مخلوق، تخلیق، اور اسی کا ہے حکم. تو جس طرح باقی چیزوں پر اس کا حکم چل رہا ہے، اسی طرح اے انسان تیرے لیے بھی حکم کس کا؟ اللہ کا. اور پھر یہ جو حکیم ہے یہ حکم سے بھی ہے اور حکمت سے بھی ہے، یعنی حاکم بھی ہے اور محکم بھی ہے. اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی حکمت ہر چیز میں ہے، اور ہر چیز میں پھر تین طرح سے ہے. اس کی ایجاد میں، یعنی کوئی بھی چیز بنی کیوں، کوئی بھی حکم جو دیا گیا اس میں، پھر اس کی صورت میں کہ جو اس کا طریقہ کار ہے، اور پھر اس کے انجام یا اس کے
پرپس دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں. تو ہر چیز میں وہ حکمت والا ہے. تو یہ جو آیات اس نے تمہارے لیے بیان کی ہیں، یہ آیات ایسی نہیں کہ جن کو تم اگنور کر دو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان، یہ کہ تشیع، چرچا ہو، فاش ہو، منتشر ہو، اشاعت ہو، الفاحشۃ، فاحشہ کی. فاحشہ سے مراد کیا ہے؟ بے حیائی. روٹ کیا ہے اس کا؟ فے ہے شین. کیا معنی ہوتا ہے فحش کا؟ ہر وہ قول یا فعل جو قباحت میں حد سے بڑا ہوا ہو، کھلی برائی، جس کی برائی واضح ہو، بین ہو، اور پھر وہ کس طرف لے جائے؟ انسان کی شہوانی خواہشات کو ابھارنے والا بھی ہو. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو اسائنمنٹ میں یہ سوال دیا جائے کہ فاحشہ کے لفظی معنی لکھیے اور اس کی وضاحت کیجیے، تو کیا لکھیں گے؟ لفظی معنی کیسے لکھتے ہیں؟ یہ لفظ فے ہے شین سے ہے. فحش کا وہ لفظی معنی ہوتا ہے کھلی برائی، کوئی بھی قول یا ایسا فعل کہ جس کا برا ہونا واضح ہو، عقل بھی اس کو برا کہے، شریعت بھی اس کو برا کہے، یعنی اس کی برائی ہونے میں کوئی شک ہی نہ ہو، انسانی فطرت بھی اس کو برا سمجھے. اور پھر خاص طور پر خاص کانٹیکسٹ میں معنی کیا ہے؟ ایسی باتیں یا ایسے کام جو انسان کے شہوانی خیالات اور جذبات کو ابھارنے والے ہوں. ٹھیک ہے. پھر یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ کس کس معنی میں آیا ہے؟ قرآن پاک میں لفظ فاحشہ کس کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے، کس معنی میں آیا؟ سب سے پہلے تو زنا. ٹھیک ہے. زنا کو، عمل قوم لوط کو، جھوٹی تہمت، الزام وغیرہ کو بھی یہاں کہا گیا. باپ کی منکوحہ سے نکاح کو اور برہنہ ہونا. ٹھیک ہے. اب اس کی کوئی دلیلیں بھی ہیں آپ کے پاس؟ دلائل ہیں نا اس کے پیچھے خود قرآن کی آیات موجود ہیں. مثلا سب سے پہلے اگر ہم نے زنا کی بات کی تو اس کے بارے میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا لفظ آتا ہے، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. اتنی سری بات سب سے پہلے، اسی لیے میں نے زنا کا نام لیا کہ زنا فاحشہ ہے. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، آیت 32 سورۃ بنی اسرائیل. اور سورۃ النساء آیت 15 میں آتا ہے وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ. یہاں بھی فاحشہ سے مراد زنا ہے کہ وہ عورتیں جو تم میں سے زنا کا ارتکاب کریں، ان کی سزا کیا بتائی گئی تھی ابتدا میں؟ کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ ان کو گھر میں بند کر دیا جائے. سورۃ النساء 19 میں آتا ہے الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کہ اگر طلاق ہو تو مرد کے ذمہ ہے کہ وہ اس کا مہر اور ہر چیز واپس کرے، الا یہ کہ وہ فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرے. پھر محرمات سے نکاح اور خاص طور پر باپ کی منکوحہ سے نکاح. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا. پھر عمل قوم لوط کے بارے میں تو کئی بار قرآن مجید میں آیا اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین. پھر اسی طرح عام برے کاموں کے لیے بھی آتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. کیا حکم ہے فحش کے بارے میں قرآن کا؟ کیا حکم ہے کہ فواحش کے سلسلے میں ایک مومن کا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے؟ یہ سارے عمل جو زنا ہے، عمل قوم لوط ہے، محرمات سے نکاح ہے اور برہنگی ہے، ان کے بارے میں ایک مومن کا طرز عمل یا سوچ کیا ہونی چاہیے؟ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے، سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے. اور اہل ایمان کی صفت بتائی گئی سورۃ شورى آیت 37 میں والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فواحش سے بچتے ہیں. فواحش سے بچنے کے لیے ہمیں کیا نسخہ بتایا گیا ہے قرآن میں؟ نماز کا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. میں سوچتی ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اس کے پاس فواحش میں مبتلا ہونے کا وقت نہیں رہے گا. کیوں؟
جلدی سونا پڑے گا، جلدی اٹھنا پڑے گا. وہ رات کو عموماً فواحش چھپ کے یا رات کو ہوتے ہیں، کیونکہ دن کو تو کام کاج کرنا ہوتا ہے یا اور عمومی طور پر، ورنہ تو نکمے لوگوں کے پاس اور غلط کام کرنے والوں کے پاس بہت وقت ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک مرد اگر عشاء پڑھ کر آ رہا ہے گھر اور اس لیے جلدی سو رہے ہیں کہ صبح اٹھنا ہے، تو گھر والے دیر تک واہیات لچر فضول چیزیں کیسے دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتے. سب کچھ بند کرنا ہوگا، سب ٹی وی آف ہو جائیں گے، کیونکہ اب صبح اٹھنا ہے تو جلدی سو جاؤ. خود بخود غلط پروگرام رک گئے. اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ فجر کے لیے جب اٹھیں گے، اگر مرد گھر میں اٹھے گا تو عورت کیسے سو سکتی؟ بچے کیسے سو سکتے؟ گھر والے تو اس لیے سو گئے کہ مرد سو گئے. مردوں کو تربیت نہیں ملی کہ وہ مسجد جائیں یا گھر والوں کو اٹھائیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا کریں، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے بچائیں. قرآن میں اللہ نے حکم دیا نا مردوں کو کہ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اور وہ جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، وجہ کیا تھی؟ واتبعوا الشہوات، کہ وہ شہوات کے پیچھے پڑ گئے. اور شہوات کو ابھارنے والی چیزیں کیا ہیں؟ یہ فحشاء اور فحش. اور آپ کو معلوم ہے کہ منافقین پہ سب سے بھاری نماز کون سی ہوتی ہے؟ فجر اور عشاء. اور اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ ان نمازوں میں مسجد جانے کا کتنا ثواب ہے تو وہ کس طرح پہنچے؟ سرینوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے پہنچے، لیکن مسجد پہنچے. جب ہم دیر سے گھر آئیں، دیر سے سوئیں، دیر سے اٹھیں، کون سا کام صحیح ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے کہ عموماً جب دن کو کام کاج کے بعد لوگوں کو تفریح سوچتی ہے رات کے وقت، دیر تک دوستوں کی مجلس میں بیٹھنا، گپ شپ کرنا، تو ساری خرابیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں. کیونکہ اگر کسی کو کام پہ جانا ہے تو وہ پھر رات جلدی سوئے اور جلدی سویرے اٹھے. اور اگر آپ کو جلدی سونا اور جلدی اٹھنا ہے تو پھر آپ کو ساری فضول چیزیں زندگی سے نکالنی پڑیں گی، ورنہ آپ نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھ سکتے. تو آپ کو معلوم ہے کہ اس آیت کے آخر میں کیا آتا ہے؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ایسے لوگ کہاں جا پڑیں گے؟ غیّا کیا چیز ہے؟ گمراہی کا انجام نمبر 1 اور نمبر 2 جہنم کی ایک وادی. تو ساری خرابیاں شروع ہوتی ہیں نماز کے اپنے وقت پر ادا نہ ہونے سے. فواحش کا سدباب ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ فرائض صحیح طور پر ادا نہ ہوں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ فاحشہ پھیلے، یعنی فحاشی کے کام پھیلے، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن سے فاحشہ یعنی زنا پھیلتا ہے یا عمل قوم لوط پھیلتا ہے یا عام برے کام پھیلتے ہیں؟ وہ کون سے کام ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جن سے یہ پھیلتا ہے؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے نا جو فحاشی پھیلنے سے خوش ہوتے ہیں، تو پھیلانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ زنا کیسے عام ہوتا ہے یا فحاشی کیسے عام ہوتی ہے؟ روٹ کاز بتائیے. کو ایجوکیشن، لڑکیوں اور لڑکوں کا بغیر کسی روک ٹوک کے ملنا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ کو ایجوکیشن اٹ سیلف بری نہیں ہے اگر حدود کی پابندی صحیح طور پر ہو، لیکن کتنے فیصد لوگ حدود کی پابندی بھی کرتے ہیں؟ فتنے کے ماحول میں جا کر کون کون فتنے سے بچ سکتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ پھر تنہائی میں مرد اور عورت کا ملنا، لڑکے اور لڑکی کا اکیلے ملنا، پھر ٹیلی فون پر باتیں کرنا، اور عورت کا بے پردہ رہنا. ایسا لٹریچر، ایسی شعر و شاعری اور ایسی چیزوں کا کھلے عام بغیر کسی جھجک کے، کھلے عام کیا اور چھپے کیا، کیونکہ قرآن تو کہتا نہ کھلے کرو نہ چھپے کرو. لیکن اب تو اتنی جرات بڑھ گئی ہے کہ ان چیزوں کو کوئی برائی بھی نہیں سمجھتا. اور کیا چیز ہو سکتی؟ عورتوں کا ایسا لباس پہننا یا ایون مردوں کا بھی ایسا لباس پہننا کہ جو دوسرے فریق کے لیے اٹریکشن کا سبب ہو. اور دین سے غفلت بھی، اور دلوں کا سخت ہونا. اور کیا چیز؟ یعنی آپ تھوڑا سا سب لوگ اوریجنلی اپنے دماغ سے سوچ کے غور کریں اور سوچیں کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس مصیبت تک لوگوں کو لے جاتی ہیں. بچوں کو ان چیکڈ کمپیوٹر پہ چھوڑ دینا، چیٹنگ وغیرہ. صبح میرے پاس گھر میں ایک اخبار کی کٹنگ رکھی تھی، ایک لڑکی کا قصہ تھا اس میں
کہ وہ کہتی ہے کہ میں کالج سے آ کر روزانہ بیٹھ جاتی تھی کمپیوٹر پر، اور میں نے بے شمار اپنے دوست بنا رکھے تھے، چیٹ کرتی تھی ان سے. تو ایک کے ساتھ میری اچھی بات چیت یعنی زیادہ ہو گئی، تو اس کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ڈیولپ ہو گئی، اور پھر مرحلہ یہ آیا کہ کہیں ملا جائے، یعنی ظاہر ہے کہ اگلا مرحلہ یہ ہے. تو کہتی کہ جب میں وہاں پہنچی تو میرا اپنا ہی بھائی تھا، لیکن اب اس کے پیچھے پتہ ہی نہیں تھا اس کو، یہ خبر تھی میرے پاس، اخبار ہی کی کٹنگ تھی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ کس قدر امبیرسمنٹ کی بات دونوں کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ اس پر آئی ڈی جو ہے کچھ بھی آپ رکھ کے کوئی بھی کچھ کرتے رہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے، یہ ایک دم نہیں خرابی ہوتی، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ کا زنا شہوت کی نظر سے کسی کو دیکھنا ہے، زبان کا زنا اس کی نسبت گفتگو کرنا ہے، نفس کا زنا اس کی آرزو اور خواہش کرنا ہے، اور انجام کار شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ سزا کیا بتائی گئی کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی. دنیا کا عذاب تو یہ ہے کہ انسان کسی ایسی مصیبت میں جا پڑے، بھلے اس پر کوئی حد جاری ہو یا نہ ہو، لیکن اگر خاص جھوٹی تہمت کے اوپر ہو تو پھر تو قذف بھی ہے اس پر، یہ دنیا کا عذاب ہوا. اور آخرت کا تو آگ میں داخل ہونے کا عذاب ہے. بعض اوقات دنیا میں کسی کا جرم ثابت نہیں بھی ہوتا، کسی نے کسی پہ الزام لگایا، اب اس کے پاس کوئی اور نہیں تھا، 1 to 1 بات ہو رہی تھی، اب وہ کوئی اس کو تو پکڑوا کے ایسی کوڑے نہیں لگوا سکتا کیونکہ اس کے لیے بھی گواہی چاہیے. تو اب آپ دیکھیے کہ جب انسان کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ خود بچ جائے، اس پہ بھی کسی نہ کسی طرح پڑھ کے رہتی ہے. کسی کو تہمت لگانے والے، کسی پہ کیچڑ اچھالنے والے اور کسی کو دکھ دینے والے خود بھی دنیا میں اللہ دکھا دیتا ہے، دنیا میں ان پر بھی کسی نہ کسی طرح وہ چیز آ کے رہتی ہے. اور آخرت کا معاملہ تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی انسان اس پر ججمنٹ نہیں دے سکتا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے، کیونکہ انسانوں کا علم ناقص ہے کہ اللہ نے فاحشہ پسند کرنے پر، بے حیائی کی محبت پر دنیا آخرت کا عذاب رکھا ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ لوگ جو فاحشہ کا ارتکاب کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں یا جو جھوٹ بولتے ہیں، کیا کہا؟ جو پھیلنے کو پسند کرتے ہیں، جو اس کے پھیلنے کی روک تھام نہیں کرتے. طرز کلام پر آپ نے توجہ کی، کیا کہا جا رہا ہے؟ یحبون، یفعلون نہیں ہے، یحبون ان تشیع الفاحشہ. یہ اس پہ پکڑ ہو رہی ہے کہ تم اس کو اگر پروموٹ کرو گے، اس کا ساتھ دو گے تو بھی شامت آ سکتی ہے. کرنا تو اگلا مرحلہ ہے، خود کرنا، دل سے سپورٹ کرنا، کیونکہ حب کی بات ہو رہی ہے. I mean you like it. سم ٹائم ہوتا نا کہ آپ ایک غلط کام کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دل میں برا نہیں، آپ اس کو محسوس کرتے بلکہ الٹا اپریشیٹ کرتے، دیکھو اس نے کیا پہن رکھا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بہت سے مرد باہر جو کچھ دیکھتے ہیں وہ اپنی بیویوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی ویسا ہی لباس پہنے، اور پھر وہ ان کے ساتھ باہر بھی ویسے ہی لباس میں جائیں جیسی اور عورتیں جا رہی ہیں. تو یہ بھی کس میں آتا ہے؟ یحبون ان تشیع الفاحشہ. بے حیائی صرف کرنا نہیں بلکہ اس کی نمائش. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی عورتیں بیچاری اس بات پہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا ڈریس پہن کر میرے دوستوں کی محفل میں تم جا سکتی ہو، اگر یہ ڈریس نہیں پہنا تو گھر میں بیٹھو، ساتھ نہیں جا سکتی. یعنی کس قدر عجیب بات ہے. تو یہاں اہل ایمان جو ہیں اگر مومن ہو کر وہ ایسے طریقے اختیار کریں تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. یعنی جو چیز انسان پسند کرتا ہے، جس چیز سے وہ محبت رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے، جسے وہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے وہ اپنے لیے بھی ایک دن کرے گا. تو جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی عام ہو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، پینفل، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
یہ درد ضروری نہیں بعض اوقات کہ فزیکلی کوئی پین ہو. یہ جو پریشانیاں اور ڈپریشن اور غم اور دکھ اور بے چینی اور بے سکونی، یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہے. یا پھر یہ کہ اولاد سے یا شوہر سے یا خاندان والوں سے یا معاشرے سے انسان کو جو دکھ اور تکلیفیں پہنچتی چلی جاتی ہیں، یہ اس شکل میں بھی ہو سکتی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہیں نہیں پتا کہ وہ کس شکل میں مصیبت آ سکتی، یہ اس کو پتا. اور اگر آپ دیکھیں تو بے حیائی انسان کی زندگی میں طرح طرح کے زہر گھولتی، گھروں کے سکون برباد ہوتے ہیں، نسلیں تباہ ہوتی ہیں. اس روز بھی ہم نے جو بچوں کے بارے میں پڑھا کہ ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے، جب ماں باپ بگڑتے ہیں تو وہ کیوں بگڑتے ہیں، ماں باپ کیوں بگڑتے ہیں. اور یہ کس قدر بعض اوقات حیرت انگیز بات لگتی ہے نا کہ مرد جب اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کے مسکرانا ہی بھول جاتے ہیں، اور جب کسی اور عورت سے بات کرتے ہیں، یعنی اگر آپ عام طور پہ کسی کو اس کے گھر میں دیکھیں یا باہر دیکھیں تو عادت کیا ہوگی کہ اپنی بیوی ہو یا اپنا شوہر ہو تو اس سے تو سیدھے منہ بات نہیں کریں گے، بات کریں گے ڈانٹ کے بات کریں گے، بےزتی کر کے بات کریں گے. اور جب بیوی سے بات کرتے کرتے اگر فون آ جائے بیچ میں کسی کا، ایک دم ٹون چینج ہو جائے گی. اسی طرح عورتیں بھی اپنے شوہر کی عزت کرنا نہیں جانتی اور دوسرے کے ساتھ بات کرنی ہو. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو کلچر ہے اس میں بھائی اور بھابھی کا جو نام ہے، ہر ایک کو بھائی کہہ کے اور پھر ہر ایک کو بہن بنا کے اور ہر ایک پھر اس کے بعد حدیں توڑ کے جو چاہے باتیں کرو. یعنی ایک دفعہ آپ نے کسی کو ایسا نام دے دیا جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہی نہیں تو آپ نے حد توڑ دی. اب جب آپ نے اس کو جو آپ کا محرم نہیں وہ کہہ دیا جو محرم ہے، دیکھیں نا بہن کون ہوتی؟ بہن تو وہ ہوتی جو اللہ نے بہن جس کو بنایا. آپ ایک نامحرم عورت کو بہن کہہ رہے ہیں یا ایک نامحرم مرد کو بھائی کہہ رہے ہیں. اب آپ نے وہ جو حیا والی حد تھی وہ اس کو توڑا. اب کیا ہوگا؟ آپ اس سے بات کریں گے تو نرمی سے کریں گے، آپ لجاجت سے بات کریں گے، آپ اس کے ساتھ اس طرح بات کریں گے جیسے اپنی سگی بہن سے کرتے ہیں. سگی بہن تو آپ کے محرم ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ خرابی پیدا ہوگی. بہت سی خرابیاں بھائی اور بہن بنانے سے شروع ہوتی ہیں کیونکہ انسان حدیں توڑ کے آگے نکل جاتا ہے. پھر سب کو وہ دھوکہ دے دیتے ہیں، ہم بھائی بہن ہیں نا، بھائی ہیں یہ میرے اور یہ بہن بنی ہوئی ہیں. اب اس کے بعد ہنسی مذاق شروع ہوتے ہیں اور پھر حدیں ٹوٹتی ہیں اور پھر معاملے دور تک چلے جاتے ہیں. بھائی کہنا کسی کو صرف اس لیے کہ آپ کسی سے بات کریں تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ بات ایسے نہیں، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن بھائی بنانا اور چیز ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کسی کو صرف بھائی کہہ کے کوئی کام کہنا یا بتانا، سسٹر یا بردر کہہ دینا، دیٹس ڈفرنٹ. لیکن سسٹر اور بردر بنا لینا تو وہاں آ کے خرابی ہوتی. Assalamu alaikum. In school once we were talking about this whole chatting issue, and our teacher read us this thing about some girl who talked to this guy online, and it turned out they had the same interests and they lived in the same area or whatever. And then they decided to meet up, and she said that once I got there, and he was waiting for me, and I looked at him, and that was her father. اب دیکھیے کہ شیطان نے سب سے پہلا وار انسان کی حیا پہ کیا تھا اور اس کے بعد اس کے کام آسان ہو گئے. السلام علیکم. I was saying that ہم لوگ کی thinking اتنی الٹی ہو چکی ہے that instead of saying what is recognized wrong کہ کوئی چیز غلط ہے، اس کو بولنے کے بجائے یہ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی الٹا پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں. کہیں گے ہاں شراب پی لو but just get a taxi, don't drink and drive. Assalamu alaikum. When I was in grade 10, I used to volunteer at PLAS, that's like an after-school program for kids, and it was at an elementary school, and you had kids from kindergarten all the way to grade 6 or whatever the school went to. So when I had kids, there was like a couple of them were grade 1, grade 2, and there was this one boy in them, I think he was 6 or 7 probably, and we're sitting in a circle one day, and we're talking about what people want to become when they grow up. One girl goes, oh, I want to be a doctor. And the other girl goes, oh, I want to be a construction worker. At that, all the kids laughed, who wants to be a construction worker? And this boy gets up and he's like, oh, I want to find out who my dad is. And it's just like, even if you do find out, right, it's just the whole society is ruined because these kids are, first of all, looking for their fathers. Then all the kids around them are, that has an effect on them. بہت سی مائیں اپنی ہی دنیا میں رہ رہی ہیں اور انہیں یہ پتا ہی نہیں کہ ان کے بچے کن کرائسس سے گزر رہے ہیں، وہاں کیا جا رہا ہے اور اس کی صفائی کیسے کرنی.
یہ ابھی عام چیز ہو گئی ہے. جو لیسبین اور گے کپلز ہوتے ہیں, دے گو ٹو دا بینک اینڈ دے گیٹ دا اسپرم اینڈ دے ہیو کڈز اینڈ آل دیٹ تھنگ. پروگرام تھا کیلیفورنیا کا, کسی کا بتا رہے تھے کہ وہ ایک بینک ہے باقاعدہ, اور اس میں ایک بتا رہے تھے کہ جو ڈپازٹ کرتے ہیں نا ان کے نمبر دیے جاتے ہیں ان کو, کہ سو اینڈ سو بیچ نمبر 85 CD whatever. تو کسی بینک کا وہ بتا رہے تھے کہ 2-3 عورتیں جنہوں نے یہ کام کیے تھے ان کے بچے پیدا ہوئے تھے. جب وہ پارک میں ملی نا تو لگا ان کو کہ یہ دونوں بچے تو بڑے ملتے ہیں, پتہ کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے اس بینک سے یہ اسپرم سے یہ نمبر پہ ہم نے یہ بچہ پیدا کیا ہے. تو اس عورت نے کہا ہاں ہم بھی اسی بینک میں گئے تھے, ہم بھی اسی اسپرم میں. پھر انہوں نے مل کے اس بینک کو فون کیا. ان کے پاس ان کا پورا بایو ڈیٹا تھا کہ کون عورت کس بیچ میں سے کیا مطلب اس کو بچہ ہوا ہے. پھر انہوں نے سوچا کہ اگر اس آدمی نے اتنے سیمن ڈپازٹ کیے ہیں اتنی دفعہ, اور اس آدمی آپ یقین نہیں کریں گے وہ ڈاکٹر تھا, اپنی پڑھائی کے لیے وہ اپنے سیمن بیچ کے اس نے ڈاکٹری پڑھی ہے. اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے سوچا کہ چلو ہم پتہ کریں کہ ایسے اور اس کے کتنے بچے ہیں. سو فار دے ڈسکورڈ دیئر 20 kids. اور پھر انہوں نے ویب سائٹ پہ ڈالا کہ ہم اس نمبر کے اس مرد کی سیمن سے ہماری یہ اتنے بچے ہیں, تو کوئی اور ہے کہ نہیں ہے. تو اتنے سارے آ گئے. انہوں نے بیٹھ کے کلب بنایا ہے کہ ہم سب ملتے ہیں, کہ بھئی دیکھیں اور بچوں کو سامنے رکھا, اور اتنے بچے ایک دوسرے سے ملتے, مائیں سب کی ڈفرنٹ, باپ ایک ہی. اب یہ اتنی حد تک پہنچ چکی ہے یہ برائی کہ اب اس سے آگے کیا اور یہ لوگ سوچیں گے اور کیا کریں گے. جی, حسب نسب کا تو کوئی معاملہ رہا ہی نہیں. جب ایک چیز حد سے نکلتی ہے تو پھر وہ کہاں کہاں تک نسلوں کو برباد کرتی ہے. السلام علیکم. اسی ٹاپک پہ یہ بس ذرا سا شیئر کرنا تھا کہ لاسٹ ایئر کی بات ہے جب یہ ٹاپک نیا آ رہا تھا گیز اینڈ لیسبینز کا. گریڈ 5 میں میرا بیٹا تھا, تو ایک دن گھر پر آیا, بولنے لگا کہ ماما ہمیں اس طرح کی چیزیں بتا رہے نا کہ جب یہ بچے آئیں گے جو سیم سیکس پیرنٹس سے ہیں تو ان کو آپ نے نارمل ٹریٹ کرنا ہے, آپ نے ان کو رسپیکٹ سے رکھنا ہے, آپ نے ان کو فرینڈلی ہونا ہے اور ان پہ پک نہیں کرنا. دے آر لائک ریئلی نارمل انڈیویجولس. تو وہ گھر پہ آ کے پوچھا تھا ماما یہ کیسے ہوتا ہے. تو آئی واز کنفیوز کہ بچوں کو کیسے سکھایا جائے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایسے ماحول میں جب بچے آتے ہیں وہ خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں اور ہم بھی ہوتے ہیں, تو اس لیے ہمیں اپنی ٹریننگ پہلے کر کے بچوں کے ساتھ ٹریننگ کرنی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم خواتین کی ذمہ داری کیا ہے اور ہمارے فرائض کیا ہیں. کل مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا, وہ بعد میں ملا. انہوں نے لکھا تھا کہ کسی بچی کے والدین ہیں, وہ کام کرتے ہیں دونوں, بچی کو وہ کسی لڑکے کے ساتھ دیکھتی ہے روز. تو اب ان کا سوال یہ تھا کہ میں اب ان کے ماں باپ کو بتاؤں یا نہ بتاؤں, کیونکہ بعض اوقات ماں باپ اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ انہیں بچوں کی بھی کوئی ذہن سازی کرنی ہے. بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ یہاں جس چیز کے اوپر عذاب بتایا جا رہا ہے وہ ان برائیوں اور بے حیائیوں سے نفرت نہ ہونا اور ان پر راضی ہو جانا اور ان کو برا نہ سمجھنا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ, وہ کیا کہتے ہیں نارمل ہے, اٹس نارمل, کیا فرق پڑتا ہے. تو فی الذین آمنوا میں آپ کے اپنے بچے بھی شامل ہیں, آپ کے اپنے گھر والے بھی شامل ہیں, کہ ان کو یا آپ کے اپنے خاندان یا آپ کی جو بھی سوسائٹی ہے یا جو بھی گروپ ہے ان کے اندر برائیوں کو دیکھ کر مطمئن ہو کے بیٹھ جانا اور ان کے ازالے کی فکر نہ کرنا, یہ بھی نقصان دہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ٹارچر کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اصل کو نہ پہچانتا ہو. آگے چلتے ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ یہ چیز تمہارے لیے کس قدر نقصان دہ ہے. دیکھیں شیطان نے جو قسمیں کھائی تھی نا, اس میں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان کی بے کنی کروں گا اور ان کی نسلوں کو برباد کروں گا, اور اس کے علاوہ یہ کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, میں انہیں حکم دوں گا اور وہ اللہ کی خلق یعنی فطرت کے نظام میں تبدیلی کر ڈالیں گے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو کیا ہوتا, جیسے پیچھے بھی کہا کہ پھر تمہیں ایک بڑا عذاب پکڑ لیتا. وَأَنَّ اللَّهَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ, اور اللہ نے یہ سارے احکامات جو دیے اس وجہ سے ہیں
کہ وہ بندوں پہ بہت شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. خطوات کس کی جمع ہے؟ خطوتن. اور خطوہ بیسیکلی کہتے ہیں 2 قدموں کے بیچ کی جگہ. اچھا اب آپ دیکھیے کہ کوئی جا رہا ہو، جیسے اس کو آپ یوں امیجن کریں کہ جیسے شیطان جا رہا ہے اور دوسرا شخص اس کا پیروکار اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. جہاں وہ قدم رکھتا ہے وہاں وہ رکھتا ہے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ یہ شیطان کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے کہ اس کے 2 بڑے عمل کون سے ہیں، 2 قدم اس کے کون سے ہیں؟ شیطان کا کردار کیا ہے؟ ایک تکبر اور دوسرا تکذیب. بیسیکلی تکذیب، ٹھیک ہے، تکبر اور تکذیب یعنی جھٹلانا. جھٹلا دیا اس نے. ابا واستکبر، ابا واستکبر یعنی جھٹلانا، نہ ماننا، انکار کرنا. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم غور کریں تو سارے گناہوں کی جڑ میں یہی چیز ہوتی ہے، اللہ کا حکم نہ ماننا. ٹھیک ہے نا، اللہ کا حکم نہ ماننا، ایک تو اس کا یہ قدم ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ واستکبر، تکبر کرنا. اب شیطان کے پیچھے چلنے والے بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے صریح حکم کا انکار. اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کر اللہ کے حکم کے آگے جھکتے نہیں. تو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. اور مراد اس سے کیا ہے کہ جن رستوں پہ شیطان چل رہا ہے، جو طریقے شیطان کے ہیں، یہ جملہ بے شک لکھ لیجئے تاکہ آیت کی صحیح وضاحت آپ کو یاد رہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان راستوں پہ نہ چلو جن پہ شیطان چلا ہے، وہ کام نہ کرو جو شیطان نے کیے، وہ طریقہ اختیار نہ کرو جو شیطان نے اختیار کیا. اور اس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر کیا. تو تم بھی اللہ کے حکم کا انکار نہ کرو اور تکبر نہ کرو. لا تتبعوا خطوات الشیطان. اور وہ خود تو نہیں مانتا، ہمارے دل میں بھی وسوسے ڈالتا ہے. اور پھر خاص طور پر کس راستے سے آتا ہے؟ بے حیائی کے راستے سے آتا ہے. یعنی حیا کا دامن تھام کے رکھو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے پیچھے چلے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، تو وہ اس کو کس کا حکم دے گا؟ فحشاء کا حکم دے گا. والمنکر، اور ساری قسم کی برائیاں. منکر کس برائی کو کہتے ہیں؟ جس کو شریعت بھی نہ مانے، عقل بھی نہ مانے، فطرت کے بھی خلاف ہو. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی کبھی بھی. پاک ہونے سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی کہ گناہوں سے نجات اور توبہ کی توفیق نہ ہوتی کسی کو. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جو الزام لگا تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے اس کو دھو ڈالا، اور اگر اللہ نہ کرتا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ اگر اس بارے میں وحی نہ آتی تو آپ دیکھیے کہ کس قدر انتشار اور بے چینی باقی ہوتی. اس واقعے سے آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاموشی اختیار کی کہ آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالی نے وحی اتار کر معاملہ کھول دیا، واضح کر دیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ واقعہ تربیت کا ذریعہ بھی تو بنا تھا نا. زکاة سے مراد یعنی تربیت اور افکار کی صحیح تصحیح اور اخلاق کی اور ان تمام چیزوں کی. اگر جنرلی آپ دیکھیں، یہ جو تشیع الفاحشہ کی بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ نفع بخش بزنس کون سا ہے؟ وٹ ایور از ریلیٹڈ ٹو فاحشہ. شوبز جو ہے یا جو بھی آپ کہیں کہ وٹ ایور ریلیٹڈ ٹو فاحشہ سب سے زیادہ پروفیٹیبل بزنس ہے. تو بہت سے لوگ مال کے فتنے میں بھی مبتلا ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کو، کیونکہ سستی شہرت بھی مل جاتی ہے اور جلدی دولت بھی حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ طریقے جو ہیں انسان کو تباہ کرنے والے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں نے تو فحاشی کا مفہوم ہی بدل دیا ہے. نام بہت خوبصورت رکھ لیے اور اس سے پھر کسی کو کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی. فن ہے یا ستارے ہیں یا ٹیلنٹ، آرٹ. اب اس میں ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ ما زکا منکم من احد، خاص طور پر جو اس واقعے میں ملوث تھے،
ان کو کیسے پاک کیا گیا معلوم ہے آپ کو؟ حد قذف جاری کی گئی تھی ان پہ، 80 کوڑے لگائے گئے تھے جی سب کو. یہ اللہ نے قانون اتارا اور اس کے بعد حد جاری ہوئی. منافقین کو کچھ نہیں کہا گیا، عبداللہ بن ابی کو کچھ نہیں کہا گیا، کیونکہ یہ حدود مومنین کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ قانون اتارا، تعلیمات دی، تمہاری ذہنی صفائی بھی کی، عملی طور پر بھی، اور پھر آئندہ کے لیے روک تھام بھی کر دی. کیونکہ جب کسی معاشرے میں ایک حد جاری ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے لیے ڈیٹرنٹ بن جاتی ہے، وہ رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ ایک حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ اور یہ کام نہ کریں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو اہل ایمان کا کردار ہے وہ بہت زبردست ہے. حضرت حمنہ کی بہن ہے حضرت زینب، جو آپ کی سوکن ہے حضرت عائشہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ اپنی سوکن کے حق میں گواہی دیتی ہیں. جو واقعے کی تفصیلات ہیں اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں سے حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے ان کے بارے میں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان میں کبھی کوئی خرابی نہیں دیکھی. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت مستح کی والدہ کا ایمان آپ دیکھیں، مجھے حیرت ہوتی ہے، اگر ہمارا بچہ کوئی غلط بات بھی کرے تو ہم اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں. حضرت مستح کی والدہ اپنے بیٹے کو بد دعا دیتی ہیں. یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ کیا کردار ہے؟ یہ ایمان ہے، یہی تزکیہ ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر اور ان کی زوجہ محترمہ کا بھی کردار بہت عظیم ہے. وہ بیٹی کے معاملے میں خاموش ہیں، دفاع میں کچھ بھی نہیں کہتے. یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے. بعض اوقات ہم اپنے بچوں کے لیے اوور پروٹیکٹیو ہوتے ہیں، ہمیں ساری غلطیاں دوسروں میں نظر آتی ہیں. وہ اگر غلط بات بھی کرے تو ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اپنے ہی بچے کو نقصان ہوتا ہے. اور اس سے آپ ان کا کردار دیکھیں کہ جب تک ایک بات پوری طرح پتا نہیں، خاموشی ہے. تو اس پر حضرت عائشہ آپ دیکھیے کہ ہر طرف سے ایک طرف سے آئسولیٹ ہو جاتی ہے نا. کتنا بڑا سبق ہے کہ قیامت کے دن کون کس کے ساتھ ہوگا، کون ساتھ دے گا. آتا ہے نا کہ کوئی سفارش نہیں کرے گا، کوئی ساتھ نہیں دے گا، کوئی کام نہیں آئے گا. دنیا میں بعض اوقات نظارے نظر آ جاتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی پہ مشکل پڑی ہے تو سب خاموش ہیں، دیکھ رہے ہیں. حضرت عائشہ کے لیے تو قیامت کا ہی منظر تھا نا، کتنا مشکل وقت تھا، اور ابھی انہوں نے کچھ کیا نہیں. تو کہاں یہ کہ کوئی شخص دنیا میں غلط کام کر کے آخرت میں جا کے یہ سمجھے کہ فلاں چھڑا لے گا اور فلاں میرے کام آ جائے گا اور فلاں میری مدد کرے گا. تو کس قدر دھوکہ ہے شیطان کا. کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا، اپنے اعضاء نہیں ساتھ دیں گے. اگلی آیت نمبر 22، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، صاحب فضل لوگ اور وسعت والے لوگ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ غریب مسکین مہاجر رشتہ داروں کو نہیں دیں گے. کس کے بارے میں یہ آیت؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا قسم کھائی تھی؟ مستح کے بارے میں کہ ان کو مدد نہیں دیں گے. کیا یہ ایک فطری یا طبعی بات نہیں کہ آپ کے بیٹی پہ کوئی الزام لگائی؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، خدا نخواستہ ایسے کوئی معاملات ہو جائیں تو آپس میں اگر دو پارٹیاں ہوں تو وہ قیامت تک ان کا بائیکاٹ، اور پھر پوری پارٹی بنا لیتے نا کہ خاندان والے اعلان کر دیتے ہیں کہ یا ادھر ہو جاؤ تو یا ادھر ہو جاؤ، پورا خاندان کٹ جاتا ہے. اگر کہیں خدا نخواستہ ایسا کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی ایک فریق دوسرے پہ زیادتی کر دے، تو اس کے بعد پھر کانسیکوینسز آپ دیکھیں کہ پورے خاندان میں تفریق پیدا ہو جاتی. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہوا سو ہوا، آئندہ کے لیے رشتہ داری نہیں کٹے گی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، جیسے خالہ کے گھر شادی ہو گئی، پھپھی کے گھر ہو گئی، ماموں چچا کے گھر، کزنز کی شادی ہو جاتی، پھر نہیں بنتی بچوں میں، کوئی پتہ نہیں ہوتا، مزاج فرق ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے اگر بچوں میں کوئی لڑائی ہو گئی یا سیپریشن ہو گئی یا ڈیورس ہو گئی تو ماں باپ بہن بھائی بھی نہیں ملتے پھر. اور پھر وہ صرف یہ نہیں کہ خود نہیں ملتے، پھر کچھ بہن بھائی ادھر مل جاتے ہیں ان کے ساتھ اور کچھ بہن بھائی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، پھر وہ آپس میں شادی بیاہ میں اور ہر چیز میں کاٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہے، اتنی بڑی بات کے بعد بھی مدد جاری رکھیں، رشتہ نہیں کٹے گا، تعلق نہیں ختم ہوگا. اعلیٰ ظرف لوگ ہیں نا، اعلیٰ ظرف کون ہوتے ہیں؟ یعنی اس میں مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زبردست اعلیٰ ظرفی نظر آتی ہے نا، کیونکہ فوراً جب پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تو کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں،
اللہ تعالیٰ نے تو سجیسٹ کیا تھا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، چاہیے کہ درگزر کریں. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً رجوع کر لیا اپنی بات سے. اچھا، ہمیں اگر کسی کے خلاف غصہ ہو، ہمارے دل میں کوئی گرہ بندی بھی ہو، اور ہمیں کوئی کہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اس سے بھی ناراض ہو جائیں گے. جو ہمیں یہ ایڈوائس دے اس سے بھی ناراض ہو جائیں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. میں سوچتی ہوں کہ ایمان کیسی چیز ہوتی ہے نا، جو دل کو ادھر سے ادھر کر دیتی ہے. کر دیا معاف. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کس والہانہ انداز میں واپس پلٹ گئے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بھی غفور الرحیم ہے. ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ رشتہ دار جو بھی ہمارے ساتھ کریں، ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق اپنا فرض پورا کرنا ہے. وہ جو کریں وہ ان کے ساتھ ہے، ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارے لیے حکم ہے، ہماری طرف سے کمی نہ ہو. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. بے شک وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں. یہاں یرمون سے مراد کیا ہے؟ الزام سے مراد کیا ہے؟ یرمون سے مراد کیا ہے؟ زنا کا الزام. المحصنات الغافلات، غافلات کس کی جمع ہے؟ غافلت ان کی جمع ہے. المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. یہ نہیں کہا اللہ لعنت کرتا ہے، کیا کہا؟ لعنوا، وہ لعنت کیے گئے. کیوں؟ فاعل کیوں نہیں واضح؟ کون لعنت کرتا ان پر؟ اللہ تعالیٰ تو کرتا ہی ہے، لیکن وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، فرشتوں کی بھی اور سب کی ان پہ قرض. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، جس دن ان کے ہاتھ ان کے خلاف بولیں گے اور ان کی زبانیں ان کے خلاف بولیں گی اور ان کے پاؤں ان کے خلاف بولیں گے، گواہی دیں گے. یعنی بما کانوا یعملون. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق. یہاں دین سے کیا مراد ہے؟ جزا، بدلہ. کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، عربی میں کہتے ہیں کما تدینو تدانو. ٹھیک ہے. الحق سے مراد کیا ہے یہاں؟ دینہم الحق. آیت 25 میں حق کا معنی کیا ہے؟ اللہ ان کو حق بدلہ دے گا، عدل پر مبنی. یہاں حق سے مراد عدل ہے، عدل و انصاف پر مبنی. جیسا کریں گے ویسا ہی بھریں گے. وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ هو الحق، کہ اللہ حق ہے. اللہ حق ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہو رہی ہے. ان اللہ هو الحق، بے شک اللہ تعالیٰ وہی حق ہے. کیا ہے اس کا معنی؟ الحق سے مراد یہاں پر یعنی اللہ حق ہے، یعنی اس کا وجود بھی حق ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ بھی حق ہے. اور المبین یعنی واضح کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ چیزوں کو کیسے واضح کرتا ہے؟ اللہ چیزوں کو کیسے واضح کرتا ہے؟ 3 طریقے اللہ کے حق کو واضح کرنے کے. حق کو واضح کرنے کے 3 بڑے طریقے ہیں. نمبر 1 تو وحی الہی ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کیا کیا ہے؟ حق واضح کر دیا. اور اس کے علاوہ فطرت، اللہ نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے وہ بھی حق اور سچائی کو پسند کرتی. انسان کے اندر ایک میزان رکھ دیا اللہ نے اچھائی برائی کی پہچان کا. اور تیسری چیز جو ہے وہ عقل ہے. اگر کوئی عقل سے کام لے تو انسان غور و فکر کے ذریعے بہتر نتائج پہ پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور آیت بھی آتی ہے ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. چلیے، الخبیثات للخبیثین، یہ جو آج میں نے ایک ماڈل لیسن دہرایا آپ کے ساتھ، جب آپ گروپ سٹڈی کریں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، میں نے اس سے بہت زیادہ سیکھا ہے. میں جب گھر میں ہوتی تھی تب بھی، اور خاص طور پہ جب میں ہاسٹل میں تھی اس وقت بھی، اور اسکول میں بھی اپنی جو کلاس فیلوز ہوتی تھی، میرا دل پسند مشغلہ یہ ہوتا تھا کہ لیسن کے اوپر استاد کے پڑھانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے سوال ڈسکشن کرنا اور اگلے دن پھر استاد سے بھی پوچھنا، کیونکہ چیزیں اس کے بغیر واضح نہیں ہو سکتی. ایک دفعہ سن کے کبھی بھی پوری بات سمجھ نہیں آتی، کچھ نہ کچھ مس ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اوجل ہو جاتا ہے. تو ایک دوسرے سے اگر آپ ایک گھر میں 2 لوگ ہیں یا 3 لوگ پڑھ رہے ہیں، کوئی ایک ٹائم چاہے 10 منٹ کا ہو یا کچھ، یا آپ گاڑی میں راستے میں جاتے ہوئے جو لوگ اکٹھے ٹریول کرتے ہیں، یا
ٹیلی فون پہ کانفرنس کال کے ذریعے 2-3 لوگ اپنا گروپ بنا سکتے ہیں. اس میں ایک دوسرے سے پوچھیں اور ایک دوسرے کی درستگی کرائیں, خود کو تنقید کے لیے پیش کریں اور دوسروں کو صحیح بات بتائیں. یہ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر علم پختہ نہیں ہوتا. مذاکرہ علم کی جان ہے, مذاکرے کے بغیر علم فوت ہو جاتا ہے. وہ سخت لفظ استعمال کر رہی ہوں کہ جو آپ لے کے جاتے ہیں نا وہ فوت ہو جاتا ہے, وہ آپ کا نہیں رہتا اگر آپ اس کو دہراتے نہیں ہیں. تو ایک دوسرے سے پوچھیں. جی, الخبیثات الخبیثتوں کی جمع ہے. خبیثہ سے کیا مراد ہے؟ 2 معنی بتائے گئے تھے کل. ایک اس سے مراد ہے خبیث باتیں اور دوسری خبیث عورتیں. الخبیثات للخبیثین, خبیثین کس کی جمع ہے؟ خبیث کی جمع ہے. ٹھیک ہے, مراد کون ہے؟ خبیث لوگ. ٹھیک ہے, خبیث لوگ, خبیث مرد, خبیث لوگ, خبیث مرد. اگر تو عورت خبیثہ سے مراد ہو تو پھر تو خبیث مرد ہوگا, اور اگر ویسے باتیں ہوں تو خبیث لوگ ہوں گے. یعنی خبیث باتیں خبیث لوگوں کے لیے ہیں. خبیث باتیں خبیثوں پہ ہی فٹ آتی ہیں. خبیثوں سے خباثت ہی نکلے گی, یا خبیث خباثت سے پہچانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کسی کو برا کہنے سے کوئی برا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ واقعی برا نہ ہو, اور اگر کوئی خود برا ہے تو آپ اس کے اوپر جتنی چاہے تعریفوں کے پل باندھ دیں, وہ اپنی اصلیت دکھا کے رہے گا, وہ کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آئے گا اس کا اصل. والخبیثون للخبیثات, اس کا کیا معنی ہے؟ خبیثون خبیثات کے لیے ہیں. ایک تو ہے مرد اور دوسرا کیا معنی ہے؟ لوگ. خبیث لوگ جو ہیں وہ خبیث باتوں کے لیے ہیں, یعنی خبیث باتیں انہی پہ چشمہ ہوتی ہیں. والطیبات کس کی جمع ہے؟ الطیبۃ کی جمع ہے, اور طیبہ سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1 کلمہ طیبہ, اور نمبر 2 پاکیزہ عورت, پاک دامن عورت. اور طیبین کس کی جمع ہے؟ الطیب کی. مراد کون ہے؟ پاک مرد یا پاک لوگ. جی, اس کا معنی کیا بنا؟ والطیبات للطیبین, پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں, اور دوسرا معنی پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگ ہی کرتے ہیں. والطیبون للطیبات, اور طیبون طیبات کے لیے ہیں, یعنی پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں. اور دوسرا معنی اگر عام معنی کریں, یعنی پاکیزہ باتیں جو ہیں وہ پاکیزہ لوگوں پر ہی فٹ آتی ہیں یا انہی کو زیب دیتی ہیں, کہ اگر باطل چھا بھی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جھاگ بیٹھ جاتی ہے اور اصل چیز سامنے آ جاتی. مراد اس سے یہ کہ اگر کسی کے خلاف غلط الزامات, جھوٹے پروپیگنڈے کا طوفان اٹھا بھی دیا جائے تو وہ اس پر ٹھہرتا ہی نہیں. یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے صاف ستھرا پانی ہو, اگر اس کے اوپر کوئی تنکے وغیرہ پڑ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ بظاہر لگتا ہے جیسے خراب ہو گیا, لیکن جب وہ ہٹا دیں, چھان دیں, الگ کر دیں, اندر سے کیا نکلے گا؟ صاف پانی نکلے گا. بالکل اسی طرح جو لوگ صاف کردار کے ہوتے ہیں, اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, اگر لوگ ان کے اوپر جھوٹے الزام لگا بھی دیں تو وہ زیادہ دن ان کے اوپر سجتے ہی نہیں, ٹکتے ہی نہیں. جو ہی موقع آتا ہے وہ سب کچھ ہٹ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے سورج کے سامنے اگر بادل آ بھی جائیں تو یہ ایک مستقل کیفیت نہیں ہوتی, تھوڑی دیر کے بعد بادل چھٹیں گے, سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوگا. تو اس لیے کبھی بھی انسان کو غم نہیں کھانا چاہیے کہ ہم پہ کسی نے جھوٹا الزام. بہت سے لوگ بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے, اگر ان کے بارے میں ایک بات کہہ دی جائے جو صحیح نہ ہو تو کیا کریں گے وہ؟ یعنی ایک دم غصے میں آ جائیں گے کہ باقی سب ٹھیک ہے, میں اپنے اوپر جھوٹ نہیں برداشت کر سکتی, مجھے یہ بات نہیں اچھی لگتی کہ میری طرف کوئی غلط بات منسوب کرے یا مجھ پہ کوئی جھوٹا الزام لگائے. یہ بھی شیطان کا ایک پھیر ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی شیطان ہمیں مختلف طرح سے گھیرتا ہے, اور ایک گھیر یہ بھی ہے اس کا کہ وہ ہمیں بد اخلاق کرنے کے لیے طرح طرح کے عذر تراش لیتا ہے. اولئک مبرؤون, یہ لوگ مبرہ ہیں. اردو میں استعمال ہوتا ہے مبرہ, کس کے لیے ہوتا ہے؟ اوپر, یعنی بری. ان کے اوپر ایسی کوئی بات سوٹ ہی نہیں کرتی, وہ رہ ہی نہیں سکتی. above and beyond, یہ باتیں ان کے اوپر لگ ہی نہیں سکتی. اب حضرت عائشہ کے لیے کوئی ایسی بات تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے, ان کے اوپر یہ بات فٹ بھی نہیں آتی.
ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا. کن کے لیے؟ طیبات، طیبون، مبرعون کے لیے. مغفرت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ڈھانپ لینا، ستر الذنب. ایسے اچھے اخلاق اور کردار والے لوگ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ان کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے، کوئی صدمہ ان کو پہنچتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے حضرت عائشہ کی عزت میں اور اضافہ ہوا، اور پیچھے میں نے آپ کو اس واقعے کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو صبر کرتا ہے اس کے درجات اور بلند ہوتے ہیں. مومن کو کوئی تکلیف چھوٹی یا بڑی پہنچتی ہے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. لہم مغفرتن، یعنی اگر ان کو کوئی برا بھلا کہہ بھی دے، کوئی پتھر مار بھی دے ان کو، تو کیا ہوگا اس کے بدلے میں؟ ان کے لیے گناہ معاف ہو جائیں گے. ورزق کریم، درجے بلند ہوں گے، آخرت اچھی ہوگی. تو انسان کو تسلی رکھنی چاہیے کہ اگر وہ خود اچھا ہے تو کسی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. عام طور پر آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی ایسا الزام لگ جائے تو لوگ بہت غصے کا اور بہت جھگڑے اور فساد کا ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں. لیکن ایسے معاملات میں بھی حوصلے سے، صبر سے کام لینا چاہیے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا اجر محفوظ ہو جاتا ہے. اب تلاوت سن کے اپنا جائزہ لیں سادے قرآن سے، اور اگر ترجمہ کہیں نیچے لکھا ہو تو اس پہ کاغذ رکھ کے کیا آپ الفاظ سے وہ پوری پکچر لے رہے ہیں جو اس کے اندر دی گئی ہے، بات سمجھائی گئی ہے. حضرت عائشہ کی طرف بیسیکلی اشارہ ہے. غافلات سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جو معصوم عورتیں اور جو بہت ہیر پھیر اور چالاکیاں نہ جانتی ہوں، اور انہیں اس طرح کی باتوں کا کچھ علم بھی نہ ہو، یعنی جن کے مردوں کے ساتھ کوئی ایسے روابط نہ ہو، کوئی ایسے چور دروازے انہوں نے نہ دیکھے ہوں، یعنی بھولی بھالی اور معصوم، اور جن کا ایسا ایکسپوجر نہیں ان باتوں سے. یعنی ایک لڑکی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ پروٹیکٹڈ ایک ماحول میں پل رہی ہے، اور بے وجہ کوئی اس کے اوپر آ کر ایسی بات کر دے تو اس کا جرم اور بھی بڑا ہے. یعنی اگر ایک شخص پہلے سے غلط کام کرتا ہے اور وہ خرابیوں میں دھسا ہوا ہے، اور اگر کوئی اس کے بارے میں کہے کہ فلاں لڑکی خراب ہے تو وہ بھی ایک بری بات ہے، لیکن اگر کوئی لڑکی ہے ہی پاک دامن اور اس کو کوئی کہے تو وہ اور زیادہ برا. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو کردار ہے وہ بہت کھل کے سامنے آتا ہے، اور کتنی ان کی عزت کی گئی ہے. اور حضرت عائشہ کہتی ہے نا کہ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح میرے بارے میں آیات نازل فرمائے گا. افک مبین اور بہتان و عظیم کہا گیا اس کو. یعنی 21 آیات میں 4 دفعہ یہ بات آئی ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم مشکل میں پڑتے. تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ دراصل اللہ کا فضل، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ پر، اور پھر ان کے طفیل باقی سب مومنوں پر. اور پھر الحق المبین، کہ اللہ تعالیٰ حق کو کھول کے بیان کرنے والا ہے، یعنی کہ وہ خود بھی حق ہے اور ہر چیز کو واضح کرنے والا بھی ہے. میں نے آپ کو جو واقعہ سنایا تھا وہ رحیق المختوم سے تھا، لیکن تجلیات نبوت میں یہ واقعہ زیادہ واضح طور پر آپ کو ملے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.